5ਵੀं قسم کے لوگ جن کو آخرت کی زندگی میں نہ کسی طرح کا ڈر ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. انہیں مستقبل کی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ آئندہ میرا کیا ہوگا، کہیں پھر سے موت کا مزہ نہ چکھنا پڑ جائے، کہیں اولاد بیمار نہ ہو جائے، کہیں پیسے نہ خرچ ہو جائیں، کہیں دولت نہ لوٹ جائے، کہیں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں نعمت نہ چھین لی جائے. کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی تشویش نہیں ہوگی، اور نہ انہیں پچھلی باتوں پر، گزری ہوئی چیزوں پر افسوس ہوگا، نہ انہیں گزری ہوئی چیزوں پر غم ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں ڈر ہوگا نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس نے انسان کے دل کے اندر دوستی کا مادہ رکھا، یعنی دل کے اندر دوسرے کی محبت جو دوستی کہلاتی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس سے گفتگو کرنا انسان کو اچھا لگے، جس کے بارے میں وہ یہ سوچ سکے کہ میں اس کے اوپر برے وقت میں بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ انسان کا دوست ہے. اور دوست بھی کئی طرح کے ہیں. کچھ دوست ایسے ہیں جن کی دوستی پر قیامت کے دن انسان کو غم ہوگا، دکھ ہوگا، افسوس ہوگا. وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی میں نے جو دنیا کے اندر اس سے دوستی کی، اس سے راز کی باتیں کی، اس کی ہم نشینی میں رہا، اس کی صحبت میں رہا، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا تھا، جو مجھے گندی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہا، جو مجھے گندے راہ دکھاتا رہا، جو مجھے غلط راستے پہ چلاتا رہا، جس نے مجھے اچھائی سے روکا. نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا کہ نماز پڑھ لوں، اس نے کہا کہ ارے بعد میں پڑھنا، ابھی کھیل چھوڑ کر نماز کون پڑھتا ہے. وہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے غلط سب چیزیں بتائیں، غلط ویب سائٹس کے بارے میں خبر دی، اس نے مجھے گندی چیزوں کے بارے میں بتایا اور میں اس کی باتوں پر عمل کرتا رہا. کوئی فلم آئی تو اس نے کہا کہ تم نے یہ فلم نہیں دیکھی، اس نے مجھے آر دلایا کہ تم تو لیٹسٹ موویز سے بے خبر رہتے ہو، اور میں اس کے کہنے پر موویز کی دنیا میں پڑا رہا، میں غفلتوں کی دنیا میں بے ہوش اور مدہوش رہا. کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایک دوست تو یہ دوست ہے. دوسرا دوست انسان کا شیطان ہے کہ وہ شیطان کی بات کو مانتا ہے. شیطان جو اس کی خواہشات کو اس کے سامنے سجا کر سنوار کر پیش کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو بڑا اچھا راستہ ہے. انسان کو شیطان کی دوستی پر بھی افسوس ہوگا. وہ دوستی جس کے اندر کسی طرح کی کوئی غداری نہیں، جس کے اندر بے وفائی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی دوستی ہے. اور اللہ کی دوستی ایک ایسی دوستی ہے جس میں اللہ بندے سے کچھ لیتا نہیں بلکہ بندے کو صرف اور صرف نوازتا ہے. رہی بات یہ کہ اس کے دوست ہیں کون، اس سے دوستی کیسے کی جائے، دوستی کرنے کے لیے کون سے اسٹیپس ہیں جو مجھے لینے چاہیے. دوستی کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرے دوست وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں. جی ہاں، آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو روزے بھی رکھیں گے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ پر اگر حج فرض ہے آپ حج کریں گے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، آپ جب اس سے ڈرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے صدقات بھی دیں گے، آپ جب اس سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ اس کا نام بھی لیں گے، اس کا ذکر کریں گے، آپ اس کے لیے تسبیح پڑھیں گے، آپ دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ اللہ رب العزت سے ڈر کے مظاہر ہیں. یعنی جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے ڈر کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ تمام احکامات پر عمل کرتا ہے. جو اللہ سے ڈر گیا وہ اس کا دوست ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر فرمایا جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک شخص وہ ہوگا جسے کسی خوبصورت مالدار عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے. تو جو اللہ سے ڈر گیا اللہ رب العزت اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور اللہ کے ڈر کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت تنگی سے نکلنے کے لیے اسے راستے دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان تک نہیں ہوتا. اسے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی اور اللہ اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے دل کے اندر اگر آ گیا تو ہم اللہ کے دوست بن گئے. اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ.
وہ تو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ نیک لوگ یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ جی ہاں، اس میں اہم یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں تو گناہوں سے بچیں۔ نیکیاں اگر بہت زیادہ نفلی نہ ہو سکیں تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑے فکر کی بات نہیں۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے زیادہ بچیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو، اور دامن اس طرح کا ہو کہ جب چاہیں نچوڑ دیں، جب چاہیں گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کے حضور میں اپنی توبہ پیش کر کے اللہ کے دوست بن جائیں۔ تو جو آدمی اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ رب العزت انہیں یعنی اپنے دوستوں کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جنہیں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے، بہت ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، لوگ اس کے شر سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس ظالم کا بھی کوئی دوست ہو تو وہ دوست مامون ہوتا ہے، تو پھر اللہ جو کہ عادل ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، جو حکمران ہے، جو شہنشاہ ہے، اگر کوئی شخص اس سے دوستی کرے گا تو اللہ اپنے دوستوں کو کیوں ڈرائے گا؟ اللہ اپنے دوستوں کو نہیں ڈراتا، نہ وہ کبھی ڈرائے گا۔ اللہ تو اپنے دوستوں کو مامون کر دیتا ہے، اور وہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ کی، اپنے ایمان میں ظلم یعنی کفر و شرک نہ ملایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امن حاصل ہوگا، یعنی ان کو نہ کسی طرح کا ڈر ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل اور آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی محبوبیت زمین میں عام کر دی جاتی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آج جو ہم صحابہ کرام کا نام سنتے ہیں تو ہماری نگاہیں عظمت سے جھک جاتی ہیں، ہم اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ نے ان سے محبت کی، آسمان کے فرشتوں نے ان سے محبت کی۔ جب یہ اس دنیا سے گئے تو ان پر زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا، اور آسمان کا وہ دروازہ بھی جن کے ذریعے ان کے اعمال جایا کرتے تھے۔ آج ان کی جو محبوبیت ہمارے دلوں کے اندر ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا تھا۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور آخرت کے دن خوف اور غم سے بے فکر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ سے ڈر کے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے میرے بھائی اور میری بہن، وہ اللہ کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتے ہیں، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اور ان بندوں میں شامل ہوتے ہیں جنہیں نہ قیامت کے دن کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔